یا 3 بےغیرت لڑکے اور ایک بےغیرت عورت. آج میں یہ لفظ جان کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت عزت دے دی، اب عزت کے قابل نہیں ہے بےغیرت. بیت اللہ کا طواف، اس میں احرام کی چادریں مرد پہنتا ہے، عورت نہیں پہنتی، پتہ ہے نا آپ کو. احرام کی چادریں عورت نہیں پہنتی. عورت کا یونیفارم کیا ہے؟ عمرے کا اور حج کا، بس اس نے جو کپڑے پہنے یہی اس کا یونیفارم ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد جب طواف شروع کرے گا، دائیں کندھے کو، رائٹ ہینڈ کو، سیدھے ہاتھ کی طرف والا حصہ جو ہے اس کو کھلا چھوڑے گا، اس پر چادر نہیں رکھے گا، یعنی اس کو ننگا چھوڑے گا. یہ صرف طواف کے دوران. طواف کے بعد جیسے ہی طواف ختم کیا، چادر سے اس حصے کو ڈھانپے گا. یہ شریعت کا حکم کس کے لیے بھائی؟ مرد کے لیے. کل کی ویڈیو آئی ہے باقاعدہ، ایک عورت وہاں طواف کر رہی ہے، 2 یا 3 بےغیرت مستنڈے اس کے ساتھ ہیں، اور اس عورت نے یہ والا حصہ پورا ننگا کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ حالت ہو چکی ہے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ طواف ہو رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ اندھی ہو چکی، اندھی. ہمارے وہ آئیڈیل نہیں ہیں جو یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے آئیڈیل بخدا وہ نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل محمد پاک ہے، محمد پاک کے صحابہ ہیں، اور جو محمد پاک کے صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں بھائی. جو غیر ممالک کی جوتیوں کو چاٹیں، جو ہندوؤں کے کلچر کو وہاں سعودیہ عربیہ کے اندر عام کریں، ہم ان کو نہیں مانتے اپنا مقتدا. صاف صاف اعلان ہے. ابو جہل بھی تو عربی تھا، ابو لہب بھی تو عربی تھا، بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں وہ کلام کیا کرتا تھا. ابو لہب خوبصورت تھا، لہب کے معنی آگ کا انگارہ، چہرہ اس کا اس طرح تھا، آگ کے انگارے کی طرح لال اور سرخ تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول پکا منافق تھا، وہ بھی تو عربی تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جاہل عربی ہو ہم اس کی بات مانیں؟ نہیں، ہم اس عربی کی بات مانیں گے جو میرے نبی علیہ السلام کی جوتوں پہ آئے گا، جو میرے نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرے گا، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کی پامالی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے گا. ہم اس کے غلام ہیں بھائی. تو یہ حالت ہو گئی ہے. یہ نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرش پر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، واعف عنا، اللہ میری امت کے چہروں کو مس مت کرنا، واغفر لنا، زمین کو پھاڑنے مت دینا، اندر نہ جائیں. ارے میرے محترم عزیزو، او میرے نوجوان بھائیو، آج نیت کر لے انشاءاللہ کہ ہم اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجائیں گے، اور ہمارا آئیڈیل صحابہ ہے. I love all صحابہ، I love محمد الرسول اللہ. سارے صحابہ، سارے انبیاء، ہم کسی میں فرق نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ابو بکر کے تو کیا کہنے ہیں بھائی، ابو بکر تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی علیہ السلام کا مکھڑے کا دیدار کرنے والا، ہر وقت وہ غار ثور میں جو دیدار کیا، ایسا لگ رہا تھا. حضرت ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، غار ثور میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ابو بکر کے جھولی میں تھا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نبی کا چہرہ مبارک قرآن ہو، تمہاری گود رحل پر، وہ قرآن جس رحل پر رکھا ہوا ہے وہ ہو، اور تم اس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو. اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی تھا نا بھائی. وہ پنجاب والے کیا کہتے ہیں، میں تو پنجابی نہیں آتی، لیکن چلو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام تو لکھوا دو. حسن بے مثال ویکھ کے، آمنا دا لال ویکھ کے، ہورنوں بھی رشک آ گیا، سونے دا جمال ویکھ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو جب حوروں نے دیکھا، کہا ہماری خوبصورتی اس انسان کے سامنے کیا ہے، ہماری خوبصورتی ماند ہے، پاک محمد کی خوبصورتی ساری کائنات سے زیادہ ہے. تو اس نبی کی طرح فیض اور چہرہ تو بنائے بھائی. دل میں اللہ اتارے گا. کوئی کہتے ہیں جی وہ داڑھی رکھ کر گناہ، تو بھائی کلمہ پڑھ کر گناہ کرنا صحیح ہے؟ جنت میں لنگڑا کرے اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں، اور نہیں داڑھی رکھ لی تو پھر اگر مجھ سے کوئی گالی نکل گئی تو نہ نکالنا بھائی. اور جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ موبائل کے اندر قرآن پاک رکھنا صحیح ہے. اب کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ جی وہ تو پھر قرآن پاک ناجائز ہے اس لیے کہ گانے ہوتے، تجھے کس نے